3 پوائنٹ ہے، اگر اسے اپنی زندگی میں آج کے آج لے آؤ گے تو تم اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ دل بڑا کرتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا، تو ہم کیا کریں کہ اللہ سے بہت قریب ہو جائیں؟ تو دیکھو 3 پوائنٹ ہے، اگر اسے اپنی زندگی میں آج کے آج لے آؤ گے تو تم اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ دیکھو نماز کے بنا انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت کے دن اگر سب سے پہلا کوئی سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اگر کوئی چیز کرنی ہے تو وہ نماز شروع کرنا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو کر دو نا آج سے شروع۔ تو بھائی کیسے کرے شروع، نماز شروع ہی نہیں کر پاتے۔ تو دیکھو نماز شروع کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ایک وقت کی نماز شروع کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت کی نماز شروع کرو، 5 وقت کی پڑھنے کو میں نہیں کہہ رہا۔ دیکھو فجر تو پڑھ نہیں پاؤ گے، سوتے رہتے ہو، ظہر بھی نہیں پڑھ پاؤ گے، لمبی ہے ذرا، عصر پڑھ سکتے ہو، ایک وقت بس پڑھنا ہی تو ہے، عصر پڑھ سکتے ہو، عصر نہیں پڑھ سکتے کام رہتا ہے، مغرب پڑھ سکتے ہو، مغرب نہیں پڑھ سکتے عشاء پڑھ سکتے ہو۔ ایک وقت کی نماز بس آج سے شروع کر دو، اپنے آپ سے کہو کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، اب ایک ہی وقت پڑھنی ہے، بس ایک وقت نماز پڑھنی ہے۔ دیکھو نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ ایک وقت شروع کر دو گے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ لگاتار ایک وقت کی نماز پڑھنی، اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر وہ آپ شروع کر دو گے نا تو دل کہے گا کہ یار ایک وقت کی اور پڑھ لیتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں عصر کی نماز آپ نے شروع کی، تو آپ عصر کی نماز پڑھتے ہو تو دل کہے گا یار ظہر کی بھی پڑھ لیتے ہیں نا۔ اب ظہر کی بھی آپ نے شروع کر دی، اب ظہر کی عصر کی دونوں آپ پڑھنے لگے لگاتار، پھر دل کہے گا یار مغرب کی بھی پڑھ لیتے ہیں نا۔ پھر آپ نے مغرب کی بھی شروع کر دی، مغرب کی بھی آپ نے 10 دن 15 دن 1 مہینہ پڑھا، اس کے بعد دل کہے گا یار اب 3 تو پڑھ ہی لیتے ہیں، تو فجر ابھی فجر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، اب کیا اٹھیں گے، بہت محنت لگتا ہے، تو عشاء کی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ 4 نمازیں آپ پڑھنا شروع کر دو گے، جب 4 پڑھنے لگو گے تو دل کہے گا یار ایک وقت کی کیا چھوڑیں، تو فجر کی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ ایزیلی نماز آسانی سے اپنی زندگی میں لے آؤ گے اور آپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے پہلا قدم رکھ دو گے۔ تو نماز پہلا قدم ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ کنٹرول آن یور ٹنگ، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ انسان اگر اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو زبان اتنی خطرناک چیز ہے نا کہ انسان کبھی کبھی جب اس پر کنٹرول کھوتا ہے نا تو وہ اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو زبان کا استعمال کر کے یعنی کچھ بکڑ کر کے کبھی کچھ ایسا بول جاتے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتے ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور قرآن کی حلال بتائی ہوئی چیز کو حلال نہیں کہتے اور قرآن کی حرام بتائی ہوئی چیز کو حرام ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو وہ اس وقت اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور اگر وہ اسلام سے نکل کر اسی حالت میں مر گئے تو قسم خدا کی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے اگر ایمان نہیں لائے۔ نام مسلمانوں والا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے زبان پر کنٹرول کرو، اگر زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو سچ میں اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اب زبان پر کیسے کنٹرول کریں بھائی؟ تو زبان پر کنٹرول کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ کم بولنا شروع کرو۔ کیا آپ بولنے والے ہیں یہ پہلے سوچو، اس کے بعد بولو۔ بول کر مت سوچو کہ کیا بول گئے، پہلے سوچو کہ کیا بولنا ہے پھر بولو۔ دوستوں کے بیچ میں ہو، گھر والوں کے بیچ میں ہو، بھائی بہن کے بیچ میں ہو، ماں باپ کے بیچ میں ہو، کہیں پر زیادہ نہیں بولنا ہے، بس کام کی باتیں کرنی ہے اور ادھر ادھر اتنا زیادہ کرنا نہیں ہے، بس بات ختم۔ تو دیکھو جلد ہی اللہ سے قریب ہونے کا جو ہے نا مطلب نشان دکھنے لگے گا کہ گویا ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں اور دل اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنا تیسرا پوائنٹ ہے کہ کنٹرول کرو مس انڈرسٹینڈنگز پر۔ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں نا، غلط فہمیاں، یہ انسان کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہیں، کیونکہ انسان غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتے توڑ دیتا ہے، انسان کینہ کپٹ اپنے دل میں لے آتا ہے، حسد جلن بغض عداوت اپنے دل میں لے آتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ دیکھو کسی بھی رشتے کی شروعات جو ہوتی ہے نا جھگڑے کی، وہ غلط فہمی سے ہوتی ہے۔ انسان کے دماغ میں جب مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے تو انسان پھر لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت نکل جاتی ہے اور پھر انسان اس سے دور ہونے لگتا ہے۔ اور دیکھو اگر قطع رحمی جو ہوتی ہے نا، رشتوں کو توڑنا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھو مس انڈرسٹینڈنگ کی اگر بیماری ہے، کسی کو نا مس انڈرسٹینڈنگ کی بیماری ہوتی ہے، آپ اسے پازیٹیو بات کہہ رہے ہو، آپ اسے اچھا کچھ سمجھا رہے ہو اور وہ بندہ نیگیٹو لے کر بیٹھا ہے۔ میرے ساتھ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں نا کہ جسے میں بتاؤں گا صحیح بات اور وہ بندہ نیگیٹو لے کر بیٹھا ہے، وہ سمجھ لیا کہ یہ کیا مجھے کہہ دیا اور اسے برا بھی لگ گیا۔ تو اس
اس بیماری کو اپنے اندر سے دور کر لو. اگر یہ بیماری آپ کے اندر ہے تو پھر آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. ورنہ اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ والی بیماری نہیں نا تو برباد ہو جاتا ہے انسان. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور جن لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، ان کی زندگی اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھو گے تو ان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. کیونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہی حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، جلن، یہ سب چیزوں کو جنم دیتی ہے. تو اگر مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو یہ حسد بھی نہیں تھا، مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی تو یہ جلن بھی نہیں تھا، یہ بغض، عداوت، جھگڑا، لڑائی کچھ نہیں تھا. تو اگر مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر بھی ہے تو اسے دور کر لو. آج کے آج اللہ کے قریب ہو جاؤ گے.